اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ گرامی قدر ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث، سیرت کی کتب اور اہل نظر کی تحقیقات کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ ہم اس پروگرام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ARYQ TV کا یہ امتیاز و اختصاص ہے بحمد اللہ کہ امت کے اکابر سلف، خصوصاً خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم، اور اولیاء اللہ و رفاع صلحاء، ان کی سیرت سوانح اور ان کے کردار، ان کی گفتار کو اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے اختصاص کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلب دینی کی، آپ کی اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر، کیونکہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص صاحب کمال نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کمال والا کمال کو نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ وہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں کمال حاصل نہ کر لے۔ ایک ہوتا ہے صرف اطاعت کرنا، اتباع کرنا، ظاہر ہے اس کے بھی مدارج و مراتب ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 8 مراتب اتباع بیان کیے ہیں، تو ہر کوئی ایک درجے میں اتباع نہیں کر رہا۔ قرآن عظیم الشان میں رب کریم نے تو اسی کو معیار اور پیمانہ قرار دیا ہے اپنی محبت کا اور اپنے تعلق کا، اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر اے حبیب ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور اتباع علماء لغت کہتے ہیں کسی کے قدم بقدم چلنے کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ہمارا پیشرو، ہمارا راہبر اور ہمارا گائیڈ جا رہا ہے تو اس کے جو قدموں کے نشان ہیں، آپ کا ہر قدم اس نشان پر آئے، متواتر آئے، مستقل آئے اور پورے لوازمات کے ساتھ آئے، تو یہ کامل اتباع ہے۔ جیسے اونٹوں کی قطار جا رہی ہوتی ہے تو ایک آپ دیکھتے ہیں اونٹ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے قدموں پر صحرا میں جب ریت پہ چلتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت یہ قوانین میں، آئین میں، نظام میں اور ڈسپلن میں کسی کے حکم پر چلنا، کسی کے بتائے ہوئے طریقے اور نظام پر چلنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع ان امور میں بھی ہوتی ہے جن میں کوئی قانون نہ ہو، کوئی تقاضا نہ ہو، کوئی فرض و وجوب کی بات نہ ہو۔ اتباع ایک ایسی چیز ہے جو عشق و محبت اور مستی اور جذب اور سوز کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ فاروق اعظم کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ اس میں ضرب المثل تھے۔ ایسے مواقع پر اور ایسے امور میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی مشابہت اور مطابعت کر کے دکھائی ہے کہ دنیا دنگ ہے اور حیران ہے۔ یعنی ایک موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی کو راستے سے ہٹا کے گھمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں اسی راستے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا تو آپ کی اونٹنی نے یہاں چکر لگایا تھا۔
اسی طرح عرفاء میں، اولیاء کرام میں یہ روایت گامزن ہوئی اور اس درجے کے پہ پہنچی کہ علامہ اقبال نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردنی خربوزہ کر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو خربوزہ پیش کیا گیا تو آپ نے صرف اس لیے نہیں کھایا کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کھایا ہے، کس طریقے سے کھایا، اس لیے اس سے اجتناب کیا، احتراز کیا احتیاطاً کہ کہیں محبوب کی ادا کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہی معیار، یہی سٹینڈرڈ اور یہی پیمانہ ہے جو قرآن و سنت نے دیا ہے، جو اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اس کو اختیار کیا ہے اور اپنایا ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ محال است سعدی کے راہ صفا تمارف در جز در پے مصطفیٰ۔ یہ سعدی، یہ ناممکن ہے کہ تم راہ خدا پہ چل سکو، اللہ کا قرب پا سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر۔ سیدنا عمر فاروق، عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کہ آپ السابقون الاولون میں بھی آپ شامل ہیں، مہاجرین میں بھی آپ شامل ہیں، آپ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والوں میں بھی شامل ہیں، آپ خلفائے راشدین میں بھی دوسرے نمبر پہ ہیں، آپ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، آپ اہل بدر میں بھی شامل ہیں، اہل احد میں بھی شامل ہیں، اہل خندق میں بھی ہیں، آپ بیعت رضوان والوں میں بھی ہیں، آپ فتح مکہ کے موقع پر بھی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک، اور پھر حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو ہیں، آپ خلافت راشدہ کی عمارت کا عظیم اور مضبوط ستون ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی آیا ہے اور جو بھی کمال کو پہنچا ہے، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تو عمر ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اسوہ، اور پھر شیخین کریمین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاص طور پر اس طرح ان کے نظام کو، ان کے طریق کو اور ان کے دیے ہوئے ڈسپلن کو فالو کیا کہ آپ عمر ثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختصاص یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو چیز آپ کو منفرد کرتی ہے، مختلف کرتی ہے باقی لوگوں سے اتباع و اطاعت کے دائرے میں بھی، وہ یہ ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کمال مناسبت کے ساتھ اور اس کی مثال کے ساتھ جو آپ کو باطنی طور پر رسالت سے تھی، نبوت سے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک سے تھی، اور اس مقصد سے تھی جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ 22 مقامات پر قرآن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اتر رہا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے، سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ حبیب تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ تمہیں اپنا حاکم و ثالث تسلیم نہ کر لیں اپنے تمام معاملات میں، تمام تنازع میں اور تمام اختلافات میں۔ نمبر 1، پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ دوسری بات کہ یہ اپنے دل میں بھی، اپنے باطن میں بھی کوئی حرج، اس کے خلاف کوئی کیفیت اور جذبہ محسوس نہ کریں اس فیصلے کے خلاف جو آپ فرما دیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں، تب یہ مومن ہوتے ہیں، ورنہ مومن۔ یعنی 3 شرائط اس ایک آیت میں ایمان کی قرآن نے بیان کی، اور اس آیت کا شان نزول دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تسلب دینی، آپ کا تعلق باللہ اور آپ کا تعلق بالرسول اور جذبہ اطاعت، وہ کس معراج پہ ہوگا، کس اوج پہ ہوگا، اس کا اندازہ تو ہم عقل لگا ہی نہیں سکتی ہے
کیا آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ گو ہو، کوئی شخص مسلمانی کا دعویٰ رکھتا ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف چلنے کا سوچ بھی ہو؟ کیا درجہ اتباع و اطاعت ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا تربیت ہوگی، کیا تعلق ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، عقل اور انسانی شعور اور خیرت اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، ایک شخص آیا اور کہا جی ہم فیصلہ لے کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ اب ان میں ایک یہودی ہے، ایک کلمہ گو ہے، یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کروائے ہیں اور وہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے چکے۔ اب یہ جو کلمہ گو تھا، مسلمان بظاہر تھا، حقیقت میں تو منافق تھا، لیکن اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی اعلانیہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان کنسیڈر ہوتا ہے، باقی لوگ اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال آیا اور آپ نے تلوار لا کے اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا ہے، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے۔ اب اس پر شور ہوا، اس پر باقاعدہ مقدمہ بنایا گیا، کیس ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یہ معاملہ سارا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے سکوت پر یہ فیصلہ بارگاہ الہی میں گیا، اور وہاں سے حکم نازل ہوا کہ اے حبیب، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، اس کے بارے میں جو عمر نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ بھی موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ شراب کی حرمت کا معاملہ، اس میں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال مناسبت ہے احکام الہیہ سے، وحی الہی سے آپ کی موافقت اور آپ کا مؤید من اللہ ہونا۔ ایک نہیں 20 مقامات سے یہ جھلک اور چھلک رہا۔ یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے آپ کو کس درجے کی فراست سے اور کس درجے کی دانش سے، کس درجے کی حکمت سے نواز رکھا تھا کہ ابھی حکم نازل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن فاروق اعظم کی طبیعت، آپ کا مزاج اور مشرب وہ اس کی نشاندہی کرتا تھا۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہی وہ پہلو تھا جس کی وجہ سے آپ کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ ماخذ دین اور ماخذ شریعت قرار پائے، اور ائمہ نے اس سے استدلال کیا، اور بعض ائمہ نے تو لکھا ہے کہ تمام احکام شرعی میں جو علوم شرعیہ ہیں اور اس کے احکام ہیں، اس کا علم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں سمٹ گیا تھا۔ آپ کو مناسبت ایسی تھی، تعلق ایسا تھا، اور ایسے 1 2 4 نہیں بلکہ 20 واقعات پیش آ چکے تھے کہ فاروق اعظم نے تنہا کوئی رائے قائم کی ہو اور باقی سب صحابہ خواہ ایک طرف ہوں یا بڑے بڑے جلیل القدر لوگ اہل شورا ایک طرف ہوں، تو قرآن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اتباع و اطاعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درجہ کمال پر پہنچ چکے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتبعوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، رضی اللہ کی اتباع کرنا۔ آپ سوچئے کہ گویا اتباع اور اطاعت میں کس درجے کو پہنچے ہیں کہ خود مقتدا بن گئے ہیں، خود امام اور پیشوا بن گئے، اور خود یہ مرتبہ حاصل کیا ہے کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل کو حدیث اور سنت کا درجہ حاصل، گویا دین میں مقتدا قرار پائے یہ ہستیاں اور یہ شخصیات۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر انعمت علیہم میں جتنے لوگ شامل ہیں، یہ سارے لائق اتباع کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اس درجہ کمال تک کی ہے
کہ اتباع کرتے کرتے، پیروی کرتے کرتے یہ خود لائق اتباع ہو گئے، خود لائق اقتداء ہو گئے، درجہ امامت پر فائز ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم و فضل، آپ کا زہد و تقوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کا استفادہ وہ اس درجے کا ہے کہ اب آپ زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لیجئے، نظام حیات کا کوئی باب اٹھا لیجئے، تو آپ کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نمایاں نظر آتے ہیں، اور حتیٰ کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ ان کے اقوال اور افعال سے استدلال کرتے ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جو آپ کے وزیر اور مشیر بھی ہیں اور آپ کو مشورہ دینے والے بھی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، لیکن وہ بھی آپ کے اصولوں پر، آپ کے ضوابط اور آپ کے فیصلوں پر نہ صرف اس پہ آپ نے اس کو اختیار کیا بلکہ نفاذ فرمایا اس کا اپنے عہد میں۔ جہاں جہاں بھی کوئی ایسا موقع آیا اور کوئی نظیر فقہی ملی شیخین کے دور سے اور فاروق اعظم کے عمل سے، تو بعد میں عہد عثمانی اور عہد حیدری میں ان سے استدلال کیا جاتا تھا اور ان پہ عمل کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، کیونکہ عبرانی زبان بھی آپ جانتے تھے، تورات بھی آپ پڑھا کرتے تھے اور یہود کی مجالس میں جایا کرتے تھے۔ یہود اس بات سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ عمر فاروق ہمارے پاس آتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لیے چاہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں چونکہ تورات کا عربی ترجمہ نہیں تھا تو پھر یہود کو بلانا پڑتا تھا ٹرانسلیشن کے لیے، وہ بتاتے تھے کہ اس کے عبارت کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو آپ نے جب عبرانی زبان سے واقفیت حاصل کی تو پھر یہی کام آپ خود بھی کرتے تھے۔ سنن دارمی میں اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے فضائل قرآن کے باب میں کہ ایک موقع پر آپ تورات کا ایک ورق لے کر آئے اور حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جلوہ فروز تھے۔ تو آپ بہت خوش تھے کہ تورات اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اس کا ورق مل گیا ہے تو میں آقا علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور چونکہ عبرانی جانتے تھے تو اس کو پڑھ کے سنانا شروع کر دیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا اس عمل پر، اور صدیق اکبر یار غار و مزار آپ دیکھ رہے تھے یہ منظر، لہٰذا آپ نے فوراً جناب عمر فاروق کو ٹوکا اور فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو نہیں دیکھتا؟ تو جب آپ نے نظریں اٹھائیں اور حضور علیہ السلام کے جلال مبارک کو ملاحظہ کیا تو فوراً آپ گھٹنوں کے بل ہو گئے اور لرز گئے اور توبہ کی اور یہ جملہ ادا کیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بظاہر تو یہ عمل بہت اہم بھی تھا، بہت اچھا بھی تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور صاحب قرآن ہیں، اس انداز سے یہ عمل پسندیدہ نہ ٹھہرا تو آپ نے فوراً اس سے رجوع کیا۔ یہ کمال مناسبت تھی مزاج رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بروقت مداخلت تھی اور کمال شفقت تھی اپنے بھائی پر اور اپنے ساتھی پر، لہٰذا بچایا، رہنمائی کی، مشورہ دیا۔ اس موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اے عمر اگر خود موسیٰ علیہ السلام جن پہ تورات اتری ہے وہ بھی آ جائیں میرے دور میں تو میری اتباع اور اطاعت کے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھی آ جائیں تو اب میری اتباع کے بغیر ان کا چارہ بھی نہیں۔ یہ وہ بنیادی تربیت تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمیر میں اور ضمیر میں سرایت کر گئی تھی، اور آپ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ اس محبوب کی مخالفت اور ان کے راستے کو چھوڑ کے اب کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس میں پھر آپ اتنے اسٹرکٹ ہوئے اور اتنے مضبوط ہوئے کہ زندگی کے کسی مرحلے اور موقع پر پھر اس پہ کمپرومائز
آپ نے نہیں کیا۔ علم و فضل میں اور زہد و تقوی میں اور عدل و انصاف میں اور مساوات میں اور سادگی میں، عاجزی اور انکساری میں اور شفقت میں اور مہربانی میں، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیے، دور خلافت میں بھی راتوں کو اٹھ کے گشت فرمایا کرتے ہیں، لوگوں کے احوال پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ان کی ضروریات پہنچائی جا رہی ہیں، اور خود 12 اور 72 پیوند لگے ہوتے تھے آپ کی کرتہ مبارک پر، آپ کی عباء قمیص مبارک پر، اور اس حال میں آپ نظام خلافت بھی چلا رہے ہوتے، عبادت بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اسی جذبہ اتباع کا فیض تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عبرانی زبان کو بھی سیکھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کو سیکھ گئے تھے تو آپ پھر ترجمانی کے فرائض خود سر انجام دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے رد میں بھی آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کیا کرتے تھے، دین کے فروغ اور دین کی تائید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تائید میں۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر اعتماد تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فعل، عمل ہر موقع پہ آپ دیکھیے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور عامۃ الناس اس سے استفادہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی فراست علمی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو آل اولاد نہ دے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اسی طرح ایک شخص دریا کے سفر کے بارے میں اس نے پوچھا کہ قصر ہوگا یا نہیں ہوگا، بحری سفر میں قصر کیا جائے گا، نماز قصر ہوگی یا نہیں، یعنی یہ سفر بھی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ خدا ہے جو تم کو خشکی اور تری کی سیر کرواتا ہے۔ اسی طرح آپ کے حکیمانہ اور دانش سے بھرپور ارشادات وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی حکمت و دانش کا فیض تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو، اور فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے افعال کی اچھی تعویل کر سکتا ہو۔ پھر یہ مشہور جملہ، یہ بھی فاروق اعظم کا قول ہے، لا تؤخر حمل یومک الی غدک، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ پھر آپ ہی کا فرمان ہے کہ جو چیز پیچھے ہٹی پھر آگے نہیں بڑھتی، اور یہ تو ایسا فرمان ہے کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، من لم یعرف الشر یقع فیہ، فرمایا جو برائی سے واقف نہیں ہوتا وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے برائی کی معرفت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا جب کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا۔ آپ بہت ہی صائب الرائے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر فاروق کسی معاملہ میں یہ کہیں کہ میرا اس بارے میں یہ خیال ہے، تو ہمیشہ وہی پیش نہ آیا جو ان کا گمان ہوتا تھا۔ یہ اذان جو آج گونج رہی ہے دنیا میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی تائید میں نازل ہوا۔ کہ جب مشورہ ہوا تھا اذان کے لیے، مشاورت ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور ایک منادی مقرر کیا جائے اور وہ لوگوں کو ندا دے کے نماز کے لیے بلایا جائے۔ چنانچہ اس کی تائید میں پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو دکھایا گیا، فاروق اعظم کو بھی دکھایا گیا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کو بھی دکھایا گیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا۔ اسی طرح اسیران بدر، ازواج مطہرات کا پردہ، منافقین کی نماز جنازہ، یہ ساری چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تعلق بالرسول پر دلالت کرتی ہیں اور اس جذبہ اتباع و اطاعت پر دلالت کرتی ہیں جو آپ کو فطری اور طبعی طور پر ودیت کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ کسبی سے زیادہ وہبی محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لا یعجبنکم من الرجال تنتنۃ، کسی کی شہرت کا آوازہ سن کر دھوکے میں نہ آؤ۔
اسی طرح فرماتے کہ کسی آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے سامنے کسی کی تعریف کی تو فرمایا کہ تم سے کبھی اس کا کوئی معاملہ پڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی سفر میں ساتھ گئے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو تم وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اگر اس کے ساتھ تم نے معاملہ نہیں کیا، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، کبھی اس کے ہاں مہمان نہیں ٹھہرے، تو پھر اس کے بارے میں تمہیں رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عبد الکریم بن ابی المخارق جو ایک ضعیف راوی تھے، ان سے حدیث روایت کی ہے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بھی ان سے روایت کرتے ہیں؟ تو فرمایا غرنی بکثرت جلوسہ فی المسجد، یعنی اس کی اس بات نے مجھے دھوکہ دیا کہ وہ کثرت سے مسجد میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اتباع جو ہے، اس کی ہمیں دو جہات نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خود اتباع و اطاعت کا عملی اور کامل نمونہ ہیں، اور دوسرے آپ اتباع و اطاعت کو دوسروں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی چند مثالیں جو اہل علم نے لکھی ہیں، نماز یعنی رات کو جب آپ اٹھتے تھے تو اہل سیرت نے لکھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی آواز دیتے اور جگاتے کہ اٹھو، نماز تہجد ادا کرو، پھر نماز فجر ادا کرو۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، ایک بڑی باریک اور لطیف سنت جس کو ظاہر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر کے اندر کا معاملہ ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی عامل رہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف میں ایک موقع پر آپ نے جب یہ آیات آئیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ سورہ قریش کی، تو آپ نے کعبہ کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نماز میں اس قدر اشارہ کرنا جائز ہے۔ کبھی کبھی خطبہ جمعہ میں موقع پر کسی کو مخاطب بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک موقع پر ذرا تاخیر سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کہیں مصروف تھا، باہر تھا، کام میں تھا، بزنس میں، تو رستے میں ہی ٹائم ہو گیا، لہٰذا میں ایسے ہی وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ تو وہاں بھی آپ نے حیرت سے فرمایا کہ آپ نے وضو پر کیوں اکتفا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسی شخصیت سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بغیر غسل کے جمعہ کے لیے آ رہے ہوں۔ اتباع کی ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ شاید ہی یہ کہیں اور کسی ہستی کی سیرت اور شخصیت میں ملیں۔ اسی طرح مرنے سے آپ کی وصال سے 2 برس پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے روزے رکھنا شروع کر دی تھی اور بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حج ہر سال فرماتے تھے اور خود امیر الحج ہوا کرتے تھے۔ خشیت الہی عجیب تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ، کیا ہم لوگ جو اسلام لائے ہیں اور ہجرت اختیار کی ہے اور دین کی خدمت کی ہے، تو کیا اس کے بدلے میں ہمیں اگر اتنا مل جائے کہ ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا جی ہم نے تو بہت نیکیاں کی ہیں اور ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں بارگاہ الہی سے۔ تو فاروق اعظم نے تڑپتے کانپتے اور خشیت کے عالم میں کہا کہ ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ ہم بے مواخذہ چھوٹ جائیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ شعر پڑھا ظلوم لنفسی غیر انی مسلم اصلی الصلاۃ کلھا واصوم، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، ہاں اتنا ہے کہ مسلمان ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ آپ کی بے تعصبی بھی عجیب ہے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بطور خلیفہ بھی بڑے کمال انداز سے، بڑی مثالیں ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم آگے جائیں۔ آخری جو آپ کی زندگی کی آخری ادا ہے وہ بھی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، جب عین حالت نماز فجر میں 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو آپ پر حملہ ہوا ہے شہید محراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی کی ذات پر، اور ایک پارسی مجوسی ابو لولو نے یہ حملہ کیا تھا۔ تو عین شہادت کے وقت بھی جب خنجر کے کئی وار آپ پر کیے گئے اور آپ زخمی ہو کر غشی کے عالم میں گرے ہیں، تو اس وقت بھی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب غشی کے عالم میں آپ کو لے کر گئے اور آپ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ انہیں نماز کا کہہ کر ہلاؤ،
کیونکہ عین نماز میں حملہ ہوا تھا اور آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا تھا اور خود گر گئے تھے. تو کہتے میں نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو تم دیکھ رہے ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت یہ کہا گیا کہ امیر المومنین نماز جا رہی ہے تو اس غشی کے حال میں بھی آپ نے ہوش سنبھالا اور فرمایا کہ جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مجھے نماز کی طرف لے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں آپ نے وہ نماز مکمل کی یہاں تک کہ آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور خون رس رہا تھا. یہ کیفیت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اور کل زندگی آپ نے اتباع و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی گامزن رہ کے بسر کی اور اپنے ارد گرد کے پورے نظام اور سسٹم کو بھی اسی رنگ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ کے دکھایا. اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تفسیر ثابت ہوئے. اللہ رب العزت فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور عالم اسلام کو مستفید اور مستفیض فرمائے. آخر میں منقبت کے چند شعر. کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر، ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر، گستاخ کے لیے ہے نشان خطر عمر، اور محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، روح جلال عظمت تیغ و تبر عمر، اور اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، تورات میں ہیں جس کے مناقب لکھے ہوئے، وہ با کمال پیکر علم و ہنر عمر، اور حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، جو بوریا نشین تھا وہ تاجور عمر، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.